دراصل یوٹیوب میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ لال گائے آئی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ امریکہ سے آئی ہے. کتنے آئی ہیں؟ 5 گائے آئی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ گائے کو فلاں دن یہودی اگر ذبح کر دیں گے تو پھر تو کیا ہے، بیت المقدس میں اس کی مسجد شہید کر دی جائے گی اور ٹیمپل آف سولومن بن جائے گا اور دجال آ جائے گا. لکھ کے بھی دے دیا ہے بہت سے لوگوں نے کہ 2024 میں دجال آ جائے گا. سننے والے کو کیا نیا پوائنٹ ملا. ارے دیکھ کیا جی علماء بول رہے، ارے ان کو معلوم ہی نہیں جی کیا بھی، خالی قرآن حدیث پرانے باتیں بولنے کو. لیٹسٹ بولنا جی، لیٹسٹ بولنا. اچھا کیا لیٹسٹ بھائی؟ 5 گائیں امریکہ سے آئی ہیں. اچھا بھائی آئی تو کیا؟ وہ لال گائے ہیں. اچھا کیا کرنا اب اس سے؟ وہ لال گائے ذبح کریں گے تو آخری نشانی ہے وہ. یہ دیکھو پورا یوٹیوب بھرا پڑا ہے. وہ ذبح کریں گے بس وہاں سے کیا ہے، دجال آ جائے گا. اور فلسطین کے اندر خاص طور پر بیت المقدس جو کہ تقریباً بیت اللہ سے کیا ہے 40 سال کے بعد تعمیر کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، وہاں سے لے کر اب تک کسی نے مکمل تو کبھی کہاں ڈیمیجز ہوئے ہیں، شہید تو نہیں ہوئی. وہ شہید کر دی جائے گی. اتنا بڑا پروپیگنڈا، حوصلے پست مسلمانوں کے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو بدبخت کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ یہ لوگوں کے شرست میں گائے کی پوجا اور محبت لکھ دی گئی ہے. یہ ایسی بدبخت ترین قوم ہے. کون سی؟ یہ یہاں کی ہے، وہ چھوڑو، اب یہاں کی نہیں، میں انٹرنیشنل بات کرتا ہوں، نیشنل کی نہیں. یہ انٹرنیشنل ایک دوسری قوم ہے نا اس کی لگ بھگ وہ قوم بھی ایسی بدترین قوم جن کو گائے کی محبت اللہ کہتا ہے کہ جسم کے انگ انگ میں پلا دی گئی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے بقرہ میں. ہاں عجل بچڑا، وَأُشْرِبُوا، اس کی محبت، گائے کی محبت میں یہ لوگ اس حد تک مشغول ہیں، یہ لوگ اس حد تک اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کہ اللہ نے ان کے اندر ایسی محبت ڈال دی، بدبختوں نے ان کے گناہوں کی پاداش میں. ان کو دراصل ان کے پورے جسم میں کس کی محبت ہے؟ تو یہ گائے کی محبت ہے. ایسی محبت کرنے والے گائے کی قوم جو آج فلسطین کے اندر غزہ پر بامیں برسا رہی ہے، اس کا کیا تک ہے کہ وہ لا کے اسے ذبح کریں گے؟ بھائی یہی تو بات تھی جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو مذاق کر رہے، وہ کیوں جی ذبح کریں گے؟ ہاں، جن کی محبت اور جن کو الہ ماننے کا یہ فلسفہ ہے کہ اللہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کہ ان کے دلوں کے اندر یہ پلا دی گئی یہ محبت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاملے میں جب فرمایا حضرت موسیٰ سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. یاد کرو وہ موقع جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اسی تو سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ نام بھی اسی واسطے پڑا کہ یہ گائے کا قصہ اس کے اندر ہے، ورنہ تو سورہ بقرہ کا مطلب گائے کو کیسے کاٹنا ہے، کون سا گوشت مزیدار ہوگا، کون سا سالن میں کون سا مسالہ ڈالے تو بہتر رہے گا، کیسے کاٹ کے ٹکڑے کرنا ہے، یہ کیا بیان ہوا ہے؟ نہیں. بقرہ کا مطلب گائے ہے، اور اس واسطے یہ نام پڑا کہ بقرہ کا ایک قصہ اس میں آیا ہے. وہ قصہ کیا ہے؟ یہی قصہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے، ان کو اتنا غصہ آیا ان بدبختوں کو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں تو کیا ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں، کہ دین میں مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. میں اللہ کا حکم کہ یہ کروں گا کہ مذاق کروں گا؟ نہیں، واقعتاً اللہ کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو. آخر کار انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسے ہوگا، وہ کیسی ہوگی، وہ فلاں ہوگی، وہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی. آخر کار آخری میں جا کے ذبح کیا، جس میں اللہ کہتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. انہوں نے آخر کار اس کو ذبح تو کیا لیکن کرنے والے کبھی نہیں تھے. ہاں، کادو کا لفظ خاص ہے عربی زبان میں، وہ کام کر تو نہیں کرنے والے تھے لیکن کر گئے، اس کے لیے کادا لفظ آتا ہے. تو فرمایا کہ وما کادو یفعلون،
وہ تو کرنے والے نہیں تھے لیکن آخرکار سپڑے گئے تو کرنا پڑا، دل سے تو کبھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان کے گائے کا قصہ۔ یہ جا کر امریکہ سے وہی لال گائے جس کے بارے میں صفرا آیا ہے قرآن میں، صفرا کا مطلب ہے زرد رنگ، یوں سمجھ لیجئے کہ گولڈن کلر، یہی لگ بھگ وہی کلر کی گایوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے ہر جگہ دراصل کیا ہے، یہ پوسٹر، یہ تھیم لگی ہوئی ہے کہ دیکھو وہ گائے آ گئی ہیں اور اب دراصل بیت المقدس شہید ہونے والی ہے۔ یہ مغالطہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ بعض مسلم ائمہ بھی ہمارے اندر، بعض وہ لوگ بھی جو اخوانی ذہنیت کے، انہوں نے پھیلا دیا کہ زمانے قریب میں یعنی قیامت کے قریب بیت المقدس شہید کی جائے گی، حالانکہ احادیث میں کہیں اشارہ نہیں ہے بیت المقدس شہید ہونے کا، وہ آباد ہوگی۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ مدینے کی تباہی یا مدینے کا خالی پن بیت المقدس کا بھرا پن ہے، یعنی مدینہ خالی ہوگا، بیت المقدس آباد ہوگا قرب قیامت کی نشانیوں میں۔ بیت المقدس خالی نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ یہ شہید ہونے کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعضوں نے لگا دی ایسے ہی شہید ہوگا، تو لوگوں نے کیا کر دیا، یہی چیز آگے بڑھا دی کہ ایک دن بیت المقدس شہید ہو جائے۔ شہید ہونے کہیں فرمایا کہ خراب و یثرب، مدینہ جب خالی ہوگا یا برباد ہوگا یا خراب ہوگا، اس وقت عمران و بیت المقدس، فرمایا کہ اس وقت بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں بیت المقدس کے آباد ہونے کی طرف اشارہ ہے اور مدینے کے خالی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، خالی ہوگا، یہ الٹا ہے، کیونکہ ہم کو حدیث نہیں معلوم، فتن کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، جو یوٹیوب میں آیا جو آیا ہم نے کیا کر دیا، عقیدہ بنا لیا ہے۔